بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سفر حجاز مقدس میں مکہ کے مقدس اور روحانی مقامات میں سے ایک اہم مقام مزدلفہ کی زیارت آپ کو اس ڈاکومنٹری کے اندر کرائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس جگہ کے حوالے سے قرآن مجید میں بھی ذکر ہے اور ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو حاضرین محترم، مزدلفہ حج سے متعلقہ ایک کھلی جگہ ہے۔ یہ مینا کے جنوب مشرق میں مینا اور عرفات کے درمیان واقع ہے۔ ہر سال مسلمان حج کے موقع پر 9 ذوالحجہ کو مغرب کے بعد عرفات سے یہاں آتے ہیں اور رات کھلے آسمان کے نیچے بسر کرتے ہیں، اور یہاں سے ہی شیطانوں یا جمرات کو مارنے کے لیے کنکریاں بھی چنی جاتی ہیں، اور اگلے دن فجر کے بعد حجاج کرام مینا کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ مزدلفہ کی زیارت کر سکتے ہیں۔ عرفات سے واپسی اسی راستے سے جو حجاج کرام جو ہیں مزدلفہ آتے ہیں، اور مزدلفہ کی وجہ تسمیہ یہ کہ یہاں حضرت آدم و حوا علیہ السلام اکٹھے ہوئے اور ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، یا یہ کہ یہاں جمع بین الصلواتین ہوتی ہیں، یا یہ کہ لوگ یہاں قیام کر کے قرب الہی حاصل کرتے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں عرفات سے واپس آنے کے بعد مشعر حرام کے پاس ذکر کرنے کا حکم دیا۔ اور مزدلفہ جو ہے مینا اور عرفات کے درمیان میں واقع ہے، اور اس کا کل رقبہ 963 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ آپ جو ہے درخت جو ہے دونوں طرف سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور کھلے میدان ہے پہاڑیوں کے درمیان۔ اور اس کے علاوہ جو ہے مزدلفہ کا جو قیام ہے یوم عرفہ کا سے ایک دن پہلے ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اور جو ہے مزدلفہ کا قیام یوم عرفہ جو ہے ایک دن پہلے ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کی تکبیر، تسبیح و تحمید اور بڑائی بیان کی جاتی ہے، اور ہمیشہ دعا کی جاتی ہے۔ اور عرفات میں ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے، اسے جمع بین الصلاتین کہتے ہیں، اور یہ نماز ظہر کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ اور پھر ماہ ذوالحجہ کے 9 تاریخ کو یعنی 9 ذی الحجہ کو غروب آفتاب کے بعد مسلمان جو ہے مزدلفہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اور جو ہے مزدلفہ پہنچنے کے بعد ایک بار پھر جمع بین الصلاتین کی جاتی ہے، یعنی مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مزدلفہ کا کھلا میدان ہے، وسیع و عریض میدان ہے، اور مزدلفہ میں ایک مسجد بھی ہے جسے عربی زبان میں المشعر الحرام کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ مقام مزدلفہ کی زیارت کریں، اور آپ یہ خوبصورت جو ہے یہ اللہ کے جو مہمان حجاج کرام یہاں پر حاضر ہوتے ہیں، یہاں پر جو ہے میدان عرفات کے بعد مزدلفہ میں جو ہے وقوف کرنا، ذکر الہی کرنا، تسبیح و تحمید کرنا جو ہے یہ لازم ہے۔ اور یہاں پر جو ہے حج کے جو ارکان ادا ہوتے ہیں عرفات میں، اور واپسی پر یہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے وہ اکٹھی ادا کی جاتی ہے۔ آئیے آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتے چلیں کہ عرفات اور مینا کے درمیان ایک یہ کشادہ میدان ہے، اسے مزدلفہ کہتے ہیں، اور یہ تقریباً عرفات سے یہ 3 میل کے قریب دور ہے، اور یہاں سے مینا کا فاصلہ بھی تقریباً اتنا ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے میدان عرفات میں جبل الرحمہ بھی ہے، اور وہاں جبل رحمت ایک عرفات کا ایک پہاڑ ہے، اور یہ زمین سے تقریباً 300 فٹ اونچا اور سطح سمندر سے 3000 فٹ بلند ہے، اور اسے موقف اعظم بھی کہتے ہیں۔ اسی کے قریب آقا علیہ السلام نے وقوف فرمایا، اور پھر اس کے بعد مازمین جو ہے یہ عرفات اور مزدلفہ کے پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ راستہ ہے جو مازمین کہلاتا ہے، اور آقا علیہ السلام عرفات سے مزدلفہ اسی راستے سے تشریف لائے تھے۔ آپ یہ زیارت کر سکتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وادی محصر جو ہے، محصر وہ وادی ہے جہاں اصحاب فیل پر عذاب الہی نازل ہوا، اور وہ مکہ مکرمہ کی طرف آگے نہ بڑھ سکے، سب ہلاک ہو گئے تھے، جس کا ذکر سورہ فیل کے اندر جو ہے موجود ہے۔ یہ آپ مقام مزدلفہ کی زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ دائیں طرف جو ہے یہ خیمہ جو ہے خیمے نصب ہیں،
سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے۔ اور آپ اسی طرح جو ہے مزدلفہ سے مینا کی طرف جائیں تو مسجد قبش آتی ہے، جہاں مسجد قبش اس جگہ بتائیں کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے اپنے لخت جگر کو لٹایا تھا، اور قبش یعنی دمبا ذبح فرمایا تھا، اور قبشن کے الفاظ بھی حدیث مبارکہ میں ہیں۔ تو آپ یہ جو خیمہ گاہ ہے مزدلفہ سے مینا کی طرف جاتے ہوئے، یہ آپ اس کی زیارت کریں، اس کا مشاہدہ کریں، اور یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم جو ہے ان جگہوں پر ہوتا ہے، جب حجاج کرام سائل بن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں منگتے بن کر اور اس کے مہمان بن کر جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، اور اللہ ان کی جھولیوں کو اپنی عطا سے، اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے بھرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عرفات اور مزدلفہ کے حوالے سے کہ بطن عرفہ ایک جگہ ہے جہاں یہ عرفات کے قریب ایک جنگل ہے، یہاں وقوف جائز نہیں ہے، یہاں قیام یا وقوف کیا تو حاجت آنا ہوگا۔ سعودی حکومت اس کی حدود پر نشانات لگوا دیے ہیں تاکہ وقوف عرفات اس کے اندر نہ ہو۔ یہ ہم جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزدلفہ سے مینا کی طرف اور جمرات کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کے ایک پل کے نیچے سے گزر رہے ہیں، اور آپ بہت ہی ہمارا روحانی اور خوبصورت جو ہے سفر تھا، اور ہمارے ساتھ جو عمرہ کے زائرین تھے وہ اس راستے میں ذکر الہی کرتے ہوئے، تسبیح و تحمید کرتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و السلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے، اور ہدیہ نعت جو ہے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہوئے یہ ہم نے زیارات کی۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مینا کی طرف جو ہے ہمارا قافلہ رواں دواں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مینا ایک وسیع اور کشادہ میدان ہے جو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، اور مزدلفہ سے یہاں آ کر رمی، جمار اور قربانی جیسے افعال کیے جاتے ہیں۔ اور یہ آپ مینا کی طرف جاتے ہوئے جو یہ خیمہ گاہ ہے اس کی آپ زیارت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں آپ کو کہ مینا کے اندر جو ہے مسجد خیف ہے، یہ مینا کی بڑی مشہور اور بڑی مسجد ہے، خیف وادی کو کہتے ہیں، اور اسی پر جو ہے وہ اس پر ایک قبہ بھی بنایا گیا ہے۔ اس قبہ کی جگہ متعلق کہا جاتا ہے کہ یہاں بہت سے پیغمبروں نے نمازیں ادا کی، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مسجد خیف میں 70 انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا کی، اور جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دمبا کو ذبح فرمایا تھا وہاں پر بھی مسجد قبش جو ہے اس جگہ بنائی گئی ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے اپنے لخت جگر کو لٹایا تھا، اور قبش یعنی دمبا ذبح فرمایا تھا۔ تو یہ وہ جگہیں ہیں، یہ وہ مقدس مقامات ہیں جس کی آپ زیارت کر سکتے ہیں، اور جن کی اور میدان مزدلفہ میں ایک جو ہے عظیم الشان مسجد ہے جسے جو ہے مسجد مشعر الحرام کے جو ہے اس کے نام سے جو ہے موسوم ہے، اور اس کی بھی آپ جو ہے وہ زیارت کر سکتے ہیں، مسجد المشعر الحرام۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے مسجد نمرہ جو ہے وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد نمرہ جو ہے یہ میدان عرفات کے بالکل کنارے پر ایک عظیم مسجد ہے جسے مسجد نمرہ کہتے ہیں۔ اس کا کچھ حصہ عرفات کے اندر ہے، کچھ حصہ عرفات سے خارج ہے۔ اس حصہ میں بڑے بڑے بورڈ لگا دیے گئے تاکہ کوئی شخص مسجد کے اس حصے میں قیام نہ کرے، کیونکہ اس حصے میں قیام کرنا وقوف عرفات کے لیے کافی نہیں ہے۔ حج کا خطبہ اسی مسجد میں دیا جاتا ہے، اسے مسجد ابراہیم بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی بھی الگ زیارت ہم آپ کو کرائیں گے، اس الگ ڈاکومنٹری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزدلفہ کی طرف جاتے ہوئے عرفات سے آپ دائیں بائیں جو ہے وہ جو ہے مقام مزدلفہ کی آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ آپ یہ بڑا ایک روحانی جو ہے وہ ٹور تھا، یہاں حجاج کرام جو ہے ہر سال جو ہے 9 ذی الحج کو جو ہے یہاں پر جو ہے جمع ہوتے ہیں، اور یہاں پر آ کر جو ہے مزدلفہ میں کنکریاں جو ہیں وہ رمی جمار کے لیے اور شیطان کو مارنے کے لیے جو ہے یہاں پر لوگ چنتے ہیں، اور پھر مینا میں آ کر جو ہے اس یہاں پر آ کر رمی کرتے ہیں۔ تو حضرت محترم آپ اس کی زیارت کریں، میدان مزدلفہ کی، مقام مزدلفہ کی، اور یہ ایک عرفات اور مینا کے درمیان ایک کشادہ میدان ہے، اسے مزدلفہ کہتے ہیں، اور یہ تقریباً عرفات سے 3 میل کے فاصلے کے اوپر ہے۔
تو اللہ رب العزت ہمیں ان مقدس جگہوں کی زیارت جو ہے کرنے کی بار بار توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائے، عمرہ کی بار بار سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔